نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وآله وصحبه الكرام أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صدق الله مولانا الذي وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے اپنے آقا مولا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں بآواز بلند: اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. حضرات گرامی، میں نے قرآن پاک کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا وہ ایک دعا ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام میں بیان فرمائی ہماری تعلیم کے لیے، ہمیں سکھانے کے لیے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، کہ ہمارے پروردگار ٹیڑھے نہ کر ہمارے دلوں کو بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی. یعنی ہمیں ہدایت عطا فرمانے کے بعد اس ہدایت پر ہمارے دلوں کو ثابت رکھ، ہمارے ان دلوں کو ٹیڑھا نہ فرما. وَحَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بہت بڑا عطا فرمانے والا، بہت بڑا دینے والا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا فرماتا ہے تو خوش نصیب وہ بندے ہوتے ہیں جو اس ہدایت پر قائم رہتے ہیں اور اسی ہدایت پر قائم رہ کر کے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. ہزاروں فتنے ان کے سامنے آ جاتے ہیں، ہزاروں مشکلات ان کے سامنے آ جاتی ہیں، اور وہ فتنے طرح طرح کے ہوتے ہیں، وہ آزمائشیں کئی طرح کی ہوتی ہیں جو آ کر کے انہیں اس ہدایت سے برگشتہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. عورتوں کی شکل میں وہ فتنہ آ جاتا ہے، پیسوں کی شکل میں فتنہ آ جاتا ہے، مال و دولت کی شکل میں فتنہ آ جاتا ہے، شہرت کی شکل میں فتنہ آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے آدمی کا دل ٹیڑھا ہو جاتا ہے، یعنی اسی مال و دولت کی طرف یا اس عورت کی طرف یا ان پیسوں کی طرف وہ مائل ہو جاتا ہے. تو اسی کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ دعا سکھائی کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، کہ ہمیں ہدایت فرمانے کے بعد ہمارے دل ٹیڑھے نہ فرما، یعنی ہمارے دل مائل نہ ہو جائے ان ہدایت سے بہکانے والی چیزوں کی طرف. یہ دعا قرآن پاک نے ہمیں سکھائی. بے شمار واقعات ایسے تاریخ میں گزرے ہیں کہ بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے مستجاب الدعوات ایسے فطروں میں مبتلا ہو کر کے ہدایت سے ہاتھ دھو بیٹھے. غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس ہم سبق کا واقعہ جس نے غوث پاک کے ساتھ تعلیم حاصل کی تھی اور اتنی تعلیم حاصل کی تھی کہ بڑے بڑے عیسائی اور یہودی علماء کو وہ چت کر دیتا تھا. ان کے سامنے کوئی بحث و مباحثے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، لیکن آخرکار
جب بادشاہ اسلام نے اس کو مناظروں کے لیے بحث و مباحثے کے لیے عیسائی دنیا میں بھیجا اور وہاں کے سارے علماء کو اس نے مغلوب کر دیا، تو آخر کار وہاں کے اس وزیر نے چال چلی، اس نے اپنی بیٹی کو اس کے پیچھے لگا دیا۔ بیٹی کو پیچھے لگا دیا تو وہ بیٹی کی طرف مائل ہو گیا، اس کا دل ٹیڑھا ہو گیا، اور ٹیڑھا ہوتے ہی اس نے اس لڑکی سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس لڑکی نے کہا کہ تب تک ہرگز نہیں جب تک کہ تم اپنے دین سے پھر کر کے ہمارے دین میں نہ آ جاؤ۔ اور اس کے ساتھ ہی وہ ابن سقا نام تھا اس کا، اس کے ساتھ ہی وہ اپنا دین چھوڑ کر کے اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنے کی وجہ سے بہک گیا۔ اس لیے قرآن پاک نے ہمیں دعا فرمائی، سکھائی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، کہ ہمیں ہدایت ملنے کے بعد اسی ہدایت ہی کی طرف ہمارا دل مائل رہے، کسی اور فتنے کی طرف مائل نہ ہو جائے۔ بلعم باعور کا قصہ بھی آپ لوگوں نے سنا ہوگا، قرآن پاک نے اس کو بھی بہت تفصیل سے ارشاد فرمایا۔ ارشاد فرمایا، اے محبوب وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا، کہ محبوب انہیں اس شخص کے حال سناؤ جس کو ہم نے اپنی آیتیں دی، اپنی نشانیاں دی تھی۔ یہ بلعم باعور بڑا مستجاب الدعوات تھا، جو بھی دعا کرتا تھا قبول ہو جاتی تھی۔ جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس علاقے میں یعنی شام میں تشریف آور ہوئے اور ان عمالقہ سے جہاد کر کے وہ آگے بڑھے، تو بلعم باعور کی جو قوم تھی اس قوم نے بلعم باعور کے پاس جا کر کے کہا کہ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کے لیے بد دعا کرو، کیونکہ وہ یہاں ہم سے لڑ کر کے ہمیں یا تو مار ڈالیں گے یا پھر ہمیں اپنے علاقے سے وہ نکال پھینکیں گے، اور ہم کہیں کے بھی نہیں رہیں گے، اس لیے تمہاری دعا قبول ہوتی ہے، تم دعا کرو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ہلاک ہو جائے۔ بلعم باعور نے منع کیا، بولے وہ نبی ہیں، ان کے ساتھ معجزات ہیں، وہ حق و ہدایت کے ساتھ ہیں، میں کیسے اس کے لیے بد دعا کر سکتا ہوں؟ ان لوگوں نے اصرار کیا، بولے نہیں تم بد دعا کرو۔ جب ان کا اصرار بہت زیادہ بڑھا تو اس نے کہا کہ میں اللہ رب العزت سے اجازت مانگتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ وہ اجازت دیتا ہے کہ نہیں بد دعا کرنے کی۔ اس نے اپنے طریقے سے، جیسے ہم استخارہ کر کے معلوم کر لیتے ہیں، اس کا بھی طریقہ رہا ہوگا، اس نے اپنے طریقے سے اللہ تبارک و تعالی سے اجازت مانگی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قوم کے ساتھ، ان کے لشکریوں کے ساتھ، ان کے ساتھیوں پر بد دعا کرنے کی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اجازت عطا نہیں فرمائی۔ اس نے قوم کو کہا کہ مجھے اجازت نہیں ملی، لہذا میں بد دعا نہیں کروں گا، لیکن ان کی قوم نے اصرار کیا۔ جب اصرار سے کام نہیں چلا تو ان لوگوں نے پیسے نکالے، پیسے پھینک دیے بلعم باعور کی طرف، ہدیے تحفے نکال کر کے ایک سے بڑھ کر ایک تحفہ دے دیا جانے لگا۔ آخرکار بلعم باعور نے پھر کہا، بولے اچھا ٹھیک ہے، جب تم لوگ اتنا کہہ رہے ہو اور اتنا سب کچھ پیش کر رہے ہو تو میں اللہ سے پھر اجازت مانگتا ہوں۔ جب اجازت مانگی تو اب ادھر کی طرف سے کچھ بھی نہ اجازت اور نہ عدم اجازت کچھ پتا چلا، تو اس نے کہا کہ میں تو کہہ رہا ہوں کہ اللہ رب العزت کی جانب سے مجھے اجازت نہیں ہے۔ ان لوگوں نے اور پیسے پیش کیے، کہا اچھا میں ٹھیک میں دیکھتا ہوں، لیکن جب تیسری بار بھی کوئی نہیں، ان لوگوں نے اور پیسے پیش کیے، کہا کہ اچھا ٹھیک ہے اب میں بد دعا کر دیتا ہوں۔ ہدیے پیش کیے، تحفے پیش کیے، تب تک ہدایت پر چل رہا تھا، لیکن پیسوں کی خوشبو آتے ان کی طرف مائل ہو گیا اور کہا میں روایت ڈھونڈ لیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے خلاف بد دعا کرنے کے لیے معاذ اللہ کوئی دلیل دیکھ لیتا ہوں، کچھ مل جائے تو میں بد دعا کر دوں۔ آخرکار جب کچھ نہیں ملا، لیکن ادھر پیسے ادھر تحفے اتنے زیادہ ہو گئے تھے کہ اب انہی کی طرف اس کا دل مائل ہو گیا تھا، وہ ہدایت سے دور نکل گیا تھا اور بد دعا کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ بد دعا کرنے کے لیے تیار ہوا تو جو ہی بد دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے، زبان چلنے لگی، تو جو بد دعا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے کرنا چاہ رہا تھا، وہ بد دعا بلعم باعور کے خود اپنے لوگوں کے لیے ہونے لگی۔
لگی، اور جو دعا اپنے لوگوں کے لیے اچھی دعا کرنے لگا تو زبان مڑ جاتی تھی، وہ حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کے لیے ہونے لگی۔ تو یہی چلتا رہا، قوم کہنے لگی ارے ہم نے تو تمہیں موسیٰ کو بد دعا کرنے کے لیے کہا اور تم ہمیں بد دعا دے رہے ہو۔ کہا تم لوگوں نے میری دنیا بھی برباد کر دی، میری آخرت بھی برباد کر دی، میری زبان میرے کنٹرول میں نہیں رہی، میری زبان میرے اختیار میں نہیں رہی، میں چاہ رہا ہوں ادھر موڑنا لیکن وہ تمہاری طرف مڑ جاتی ہے، جو بد دعا انہیں دینا چاہتا ہوں وہ بد دعا تمہیں ہو جاتی ہے، جو اچھی دعا تمہیں دینا چاہ رہا ہوں وہ حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو دی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کا عبرتناک انجام، پھر وہ بلم باور کتے کی طرح ہو گیا۔ تو اصحاب کہف کا جو کتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کتے کو بلم باور کی انسانی شکل میں لا کر کے جنت میں داخل فرمائے گا اور بلم باور کو کتے کی طرح کر کے جہنم میں داخل فرما دے گا۔ ارشاد فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا، اے محبوب اپنی قوم پر، اپنے لوگوں پر اس شخص کی وہ خبر، اس شخص کے وہ احوال سنا دو، الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا، جس شخص کو ہم نے اپنی آیتیں عطا فرمائی تھی، جس کو ہم نے اپنی نشانی عطا فرمائی تھی، اس کی دعا قبول ہو جاتی تھی، رد نہیں ہو جاتی تھی، لیکن فَانْسَلَخَ مِنْهَا، اس کی اس حرکت نے دنیا کی طرف، پیسوں کی طرف، تحفوں کی طرف اس کا دل مائل ہوا، اس نے ہدایت کا ساتھ چھوڑ دیا۔ فَانْسَلَخَ مِنْهَا، تو وہ ان سے صاف نکل گیا، وہ ان آیتوں سے دور ہو گیا۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، تو شیطان اس کے پیچھے لگا۔ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، تو وہ گمراہوں میں ہو گیا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اور ہم چاہتے تو آیتوں کے سبب اسے اٹھا لیتے، اسے اور بلند مرتبہ حاصل عطا فرما دیتے۔ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، مگر وہ تو زمین پکڑ گیا، اسے تو بلندی چاہیے ہی نہیں تھی، اس نے زمین کو پکڑ لیا، زمین کے ان تحفوں کو، پیسوں کو پکڑ لیا۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اپنی خواہش کی پیروی کرنے لگا، اپنی خواہشوں کے پیچھے چلنے لگا۔ اب ہدایت کا کوئی معنی اس کے پاس نہیں رہ گیا تھا، اس کو اس مستجاب الدعوات ہونے کا کچھ فائدہ نظر نہیں آ رہا تھا ان پیسوں کے سامنے، ان تحفوں کے سامنے۔ اس کی مثال کیسی ہو گئی؟ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْقَلْبِ، اس کی مثال، اس کا حال کتے کی طرح ہو گیا، اس کتے کی طرح کہ ان تحمل علیہ یلحس، کہ تو اس پر حملہ کرے تو بھی زبان نکالے، اگر تم ادھر سے رد کرو تو بھی وہ زبان نکالیں گے، زبان سے بھونکنے لگیں گے۔ اور او تترکو یلحس، اور اگر تم خاموش بھی بیٹھو، اس کے کچھ چھیڑ چھاڑ نہ کرو تو بھی وہ ادھر سے زبان نکال کر کے بھونکتا رہے گا۔ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یہ حال ہے ان کا جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائی۔ فَقْصُصِ الْقَصَصَ، اے محبوب ایسے قصے بیان فرما دو اپنی امت کے سامنے، لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ غور و فکر کریں، تاکہ وہ عبرت حاصل کریں کہ ہدایت عطا فرمانے کے بعد پھر اس ہدایت پر قائم رہنا چاہیے، ورنہ کتے کی حالت جیسی ہو جاتی ہے کہ زبان ہر وقت باہر رہتی ہے، اگر کوئی اس پر حملہ کر دے، کوئی کچھ کر دے تو بھی وہ زبان کھول کر کے زبان درازی کرتا رہتا ہے، اور اگر ادھر سے خاموش بھی رہو تو بھی ان کی زبان درازی بند نہیں ہوتی ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں جو ہوا وہ من و ان، میری امت میں بھی ایسا ہوتا رہے گا۔ مطلب ایسے ہی لوگ، ایسے علماء، ایسے مستجاب الدعوات، ایسے کتنے نہ جانے کس کس قسم کے لوگ آتیں گے، اور بنی اسرائیل میں جیسی حالت ہوئی منوان، ویسی چیزیں اس امت میں بھی پیش آئیں گی، ویسی حالتیں اس امت میں بھی پیش آئیں گی۔ اس امت میں بھی ایسے کتے کی طرح کے لوگ پیدا ہوں گے کہ اگر آپ ان کو کچھ کہیں گے تو بھی ان کی زبانیں باہر نکل کر کے زبان درازی کرتی رہے گی، اور اگر تم خاموش بھی رہو گے تو بھی وہ ادھر سے زبان نکال کر کے بھونکتے رہیں گے۔ وہ وہی بلم باور کے لائبین ہے، وہ وہی بلم باور کی شکل میں ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ مانگو ربنا لا تزغ قلوبنا۔ خوش قسمت ہے وہ لوگ جنہیں اللہ رب العزت نے ہدایت عطا فرمائی، علم عطا فرمایا،
دعائیں مستجابہ عطا فرمائی اور انہوں نے ان کی حفاظت کی، ان پر وہ چلے، ادھر ادھر پیسے کی خوشبو پا کر کے مائل نہیں ہوئے، پیسے کی خوشبو پا کر کے اپنی ان نشانیوں کو، اپنے اس علم کو بھول نہیں گئے، بلکہ آج اگر یہ پیسہ پیش کر دیتا ہے تو بعض لوگوں کا تو یہ حال ہوا کہ ادھر سے اگر کسی گمنام خانقاہ نے بھی پیسے پیش کر دیے تو معاذ اللہ حضور مفتی اعظم کی خوشبو آنے لگتی ہے، اور جو ہی کور بند ہو جاتا ہے تو کفر و گمراہی کے فتوے لگنے لگتے ہیں۔ کیا حقانیت ہے، کیا بات ہے، ادھر ادھر مائل ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے قرآن پاک نے ہمیں فرمایا ربنا لا تزغ قلوبنا اذ ہدیتنا، اے پروردگار ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کر، مائل مت کر ان پیسوں کی طرف، ان تحفوں کی طرف، ان ہدیوں کی طرف، بلکہ ہمیں اسی ہدایت پر ثابت قدم رکھ جو ہدایت تو نے ہمیں عطا فرمائی، پیسے ہو یا نہ ہو ہم اسی ہدایت پر قائم و دائم رہیں۔ خوش قسمت ہے وہ بزرگان دین، حضرت حبیب ملت بھی اس پرفتن ماحول میں اسی ہدایت پر قائم رہے جو ہدایت کا قطع حضور مجاہد ملت نے انہیں بتا دیا۔ حضور مجاہد ملت نے پوری زندگی اسی ہدایت پر ثابت قدم رکھی جو زندہ ہدایت کی ثابت قدمی انہیں حضور حجت الاسلام نے دکھائی تھی، اور حضور حجت الاسلام زندگی بھر اسی ہدایت پر رکھے جس کا پتہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان نے عطا فرما دیا تھا۔ نعرہ تکبیر، اسی دعا پر ہم اختتام کرتے ہیں۔ ہم بھی اللہ رب العزت سے یہی دعا کرتے ہیں، پروردگار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمتا انک انت الوہاب۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کیا بات ہے واقعی دوستو، بریلی ایسے نہیں مانتے ہیں ہم لوگ، ایسے نہیں مانتے ہیں۔ ارے کچھ تو ہے، کچھ تو ہے، یہی نا مرکز ہے۔ اور یہ خانقاہ حبیبیہ ارے اڑیسہ کا مرکز اور مرکز بریلی سے ملانے والی ذات مجاہد ملت کی، اور مرکزیت کو سنبھال کر رکھنے والی ذات کا نام ہمارے پیر حبیب ملت رہے۔ ہم انبھکت نہیں ہیں، ہم نے حبیب ملت کے ارے جلوت کو بھی دیکھا ہے، خلوت کو بھی دیکھا ہے۔ ہم نے آنکھ بند کر کے ارے حبیب ملت کو پیر نہیں مانا ہے، تاج الشریعہ کے انتخاب کو حبیب ملت ایسے نہیں مان لیا۔ یہی تو بریلی ہے، یہی تو بریلی ہے۔ یقیناً دوستوں اور بزرگوں، قابل مبارکباد میں ان اکابر علماء کرام کا شکر گزار ہوں۔ آج یہ تشریف نہیں لائے بلکہ بریلی کا فیضان یہاں تک پہنچ گیا۔ ہمارے مقدر کی بات ہے، اور حضور صاحب سجادہ نے آج ہم پر بے پناہ فضل و کرم فرمایا، ہم پر کرم کیا۔ میں ایسے کم عمر کے سجادہ نشین کو میں کیا دعا دوں، موجودگی میں اتنا ضرور کہوں گا، کل بھی ہم بریلی کے ساتھ تھے، آج بھی ساتھ ہیں، ہماری نسلیں بریلی کے ساتھ رہیں گی، ہماری نسلیں ساتھ رہیں گی۔ ابھی مفتی شمشاد صاحب نے کہا ہم حبیب رضا کا ساتھ دیں گے، تو میں کہتا ہوں یقیناً داماد قائد ملت نبی رہے صدر الشریعہ مفتی وفاء المصطفیٰ علامہ مفتی شکیل صاحب کی موجودگی میں ارے ہم تو ہم ہیں، ہماری نسلیں حبیب رضا کے ساتھ